बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त 27वीं तरमीम की भी गूंज है और दूसरी जानिब नई सियासी जो सफ़बंदियाँ हो रही हैं वो भी बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। अब 27वीं आइनी तरमीम लेके आ रहे हैं और दूसरी जानिब इस हाइब्रिड निज़ाम के ख़ात्मे की भी बातें शुरू होने लग गई हैं। मामलात क्या चल रहे हैं, अब आगे की सिचुएशन कैसे डिवेल्प होने जा रही है, क्या 27वीं तरमीम का रास्ता रोकते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो एक मुमकिन नया सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या वो इस सिस्टम को गिराने की तरफ जाएगा? इस्लामाबाद के जो ड्राइंग रूम्स हैं या जो इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त यू कह सकते हैं कि जो एक सियासी जो घर हैं या फिर जो जगहें हैं जहाँ पर ये गुफ्तगू चल रही है, वो अंदर डिस्कशन में क्या है और क्या वाकई में जो मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक अलायंस बनाने जा रहे हैं और एक नया अवामी एहतजाज आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्या डिस्कशन चल रही हैं वो आपको बताएंगे। रात मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर बहुत सारे अब सहाफ़ी हम पहुँचे थे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की और उससे पहले जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लीडर महमूद खान नचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर साहब की मुलाकात, उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 27वीं आइनी तरमीम का मसौदा बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास होगा उस इजलास में इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद मसौदा पेश कर दिया जाए, लेकिन जो एजेंडा जारी किया गया है उसके अंदर मसौदा नहीं है, बिल नहीं है, बिल की सूरत में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ज़िमनी एजेंडे के तौर पर हुकूमत ले आए। इतलात ये भी हैं कि कैबिनेट की मीटिंग भी सुबह है, लेकिन उसको बाज़ाब्ता तौर पर टाइम फीचर नहीं किया गया कि इस वक्त है। हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है उस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया जाए या फिर जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आएगा उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर कैबिनेट बुलाई जाएगी। लेकिन आज सारा दिन, बल्कि कल रात से ही, कल दिन से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था सियासी राब्तों का। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने तमाम इत्तेहादियों को उन्होंने मुलाकात की है। अपोजिशन की दो जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, जो कि बज़ाहिर पाकिस्तान अपोजिशन के अंदर है, लेकिन वो जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है वो साथ सफ़ में खड़े हो जाते हैं। बिलखसूस ANP के जो सेनेटर हैं इमल वली खान साहब, वो मुलाकात की उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से, जिससे बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी मुलाकात की। लेकिन अगर नहीं बुलाया तो मौलाना फजल रहमान से रब्ता नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से और ना उनको बुलाया गया। हालांकि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त मौलाना फजल रहमान ने उनको वोट किया था, सपोर्ट किया था, पब्लिकली सपोर्ट की थी। तो मौलाना फजल रहमान के पास कल अपोजिशन इत्तेहाद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, उनके जो सरबराह हैं महमूद खान नचकज़ई और अपोजिशन लीडर भी नॉमिनेटेड हैं और मौलाना फजल रहमान ने उनकी सपोर्ट भी की है। इसके साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर जो नॉमिनेटेड हैं इमरान खान साहब की तरफ से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब MWM के सरबराह हैं, वो भी पहुँचे। असद कैसर साहब भी पहुँचे। अखमदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब भी पहुँचे जो कि तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के। और 3 से 4 घंटे तक ये मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर जारी रही। और जैसे ये मुलाकात ख़त्म हुई, हैरान कुन तौर पर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नचकज़ई साहब हैं, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। और ये कहा खाना खाने आए थे, खाना खा के अब जा रहे हैं, दैट्स इट। मैंने कहा 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ खाना खाया वो तो चले गए। असद कैसर साहब ने भी कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं की थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपाया जा रहा है। चले भी आप चले छुपा भी रहे थे, आप कम से कम एक पॉलिटिकल डिबेट तो कर सकते थे। आप ये तो कह सकते थे कि 27वीं आइनी तरमीम जो लाई जा रही है हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसको रोकने के लिए हम कोशिश करेंगे। खौफ किस बात का था, क्यों नहीं बता रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, फिर इस मीटिंग को सीक्रेट क्यों रख रहे थे? लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की। 40-45 मिनट तक वो गुफ्तगू जारी रही और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, एस्टैब्लिशमेंट का कुछ नहीं छोड़ा, हुकूमत का 27वीं आइनी तरमीम का भी कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन मौलाना फजल रहमान जहाँ इस चीज़ को कह रहे थे कि तनकीद कर रहे थे 27वीं तरमीम के मसौदे को, वहीं पर मौलाना फजल रहमान वजाहत भी दे रहे थे अपने 26वीं आइनी तरमीम के रोल की। ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि 26वीं आइनी तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया, 1 महीना 7 दिन तक इस मामले को लटकाए रखा और फिर इत्तफाक़ राय पैदा करके उस मसौदे को मंजूर करवाया गया। और जो चीज़ें हमने निकलवाई थी उसके ऊपर भी उन्होंने क्रेडिट लिया और ये कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने कहा कि
ترمیم اتنی بری نہیں تھی، لیکن اس کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک انہوں نے کہا وہ ڈیبیٹیبل ہے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر وہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہم نے نکلوائی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ ایک مصدقہ یا آپ یوں کہیں کہ متفقہ آئین ہے، اور اس کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑا جا رہا ہے۔ جو حلیہ بگاڑ رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو آئین ہے اس کی حیت تبدیل ہو جائے گی، اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک متفقہ آئین کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ مزاحمت بھی ہوگی۔ تو یہ تو ان کا اوپن موقف تھا، اور یہ کہا تھا حکومت اس ساری سچویشن سے باز رہے، اور انہوں نے کہا یہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، یہ ٹرسٹ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ نون جس کے ساتھ الائنس رہا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں۔ پھر انہوں نے افغانستان والے معاملے کو چھیڑا، افغانستان والے معاملے کے اوپر پھر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، ٹاپ مین کو تنقید کا نشانہ بنایا، غزہ والے معاملے کے اوپر، حماس والے معاملے کے اوپر ادھر بھی ایشوز بنے، انہوں نے تنقید کی، مدارس والے معاملے کے اوپر بھی تنقید کی کہ مشرف سے لے کر اب تک جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں یا حکومتیں آئی ہیں، اسٹیبلشمنٹس آئے ہیں یا ملٹری مینز آئے ہیں، ان کی ایک ہی پالیسی ہے، مدارس کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ مطلب انہوں نے کہا پنجاب حکومت جو ہے وہ مولوی کا قد بھی پوچھ رہے ہیں، امام مسجد کا مدرسے والے کا قد پوچھ رہے ہیں، آنکھوں کا کلر پوچھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا تک ہے؟ تو یہاں پر بڑی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ میری خواہش ہے کہ اپوزیشن ایک پیج کے اوپر ہو، اپوزیشن رابطے میں رہیں ہم، اور اپوزیشن کا موقف یکساں ہو۔ تو ساتھ میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی آف دا ریکارڈ کچھ گفتگو ہوئی، کچھ آن دا ریکارڈ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمت کرے، اقتدار آنے جانی چیز ہے، اور ڈٹ جائیں، اگر سٹینڈ لے سکتے ہیں تو لے لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر آف دا ریکارڈ ہم نے پوچھا کہ کیا واقعی میں پیپلز پارٹی سٹینڈ لے گی، آپ کو امید ہے؟ انہوں نے کہا امید تو نہیں ہے، لیکن اگر سٹینڈ لے لیا تو یہ کرشمہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے یا اپوزیشن کے وفد سے ملاقات کی، تو اس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے 3 آپشنز دیے۔ ایک آپشن انہوں نے یہ کہا کہ سمپل بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، 27ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اس کے اندر انہوں نے کہا ہمیں جو اقدام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ یہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں ہم ان کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہ کریں، اور وہاں سے ہم ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کریں۔ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام کا تیا پانچا کر دیا جائے، اس نظام کو لپیٹ دیا جائے، اور 27ویں آئینی ترمیم بہانہ بننے جا رہی ہے۔ اور میں یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج کے اوپر آ گئیں، اس دن یہ نظام کمزور نہیں، نظام کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آپ کو ممکن ہوتے ہوئے دکھائی دے گی۔ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن ایک پیج کے اوپر آتی نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن کے کچھ رہنما آتے ہیں تو پھر دیگر جو ہے وہ ایشوز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے رات کلیئر کہا کہ آپ کیونکہ بڑی اپوزیشن کی جماعت ہیں، آپ کو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ لیڈ کریں، تو آپ لیڈ کریں، آپ لیڈر بنیں، آپ لیڈ کریں، اور جو فیصلہ کریں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عوامی احتجاج کی آپ بات کرتے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کے ذریعے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں، میں کر لیتا ہوں، آپ آن بورڈ رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بات چیت تو تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوں، تب بھی میں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تب بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اب بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور پھر مولانا فضل الرحمان کے درمیان اس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انگیج کریں گے، اور مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو جو ہے وہ محمود خان اچکزئی انگیج کریں گے، اور مسودے کا انتظار کیا جائے گا۔ مسودہ جس وقت آ جائے گا اس کے بعد ایک بار پھر اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ ہوگی، اور اس پر میٹنگ کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ حتمی فیصلہ کیا کرنا ہے۔ تو اب انتظار کیا جا رہا ہے مسودے کا، اور مسودے سے پہلے ظاہر ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے بتانا بھی ہے، جے یو آئی کو انہوں نے بتانا بھی ہے کہ ہم نے حتمی طور پر کیا فیصلہ کرنا ہے، کب لانگ مارچ کرنا ہے۔ اور اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جو یہ جو موجودہ ہائیبریڈ نظام ہے اس کے گرنے کی جو ایک کا آغاز جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے یا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جس طریقے سے، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو ریلیونٹ کیا گیا، اب مولانا فضل الرحمان غصے میں ہے۔ ظاہر ہے اگر ایک سیاستدان کو آپ ایریلیونٹ کریں گے تو وہ ریلیونٹ تو ہوگا، اور ریلیونٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ ظاہر سیاستدان احتجاج کرتے ہیں، لانگ مارچز کرتے ہیں،
اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے کے 2-3 سال میں کسی سیاستدان کو ٹارگٹ کیا ہے تو وہ مریم نواز کو کیا ہے، اور مدارس والے معاملے کے اوپر بھی ان کو ڈاج کیا جا رہا ہے، افغانستان والے معاملے کے اوپر بھی ان کو ڈاج کیا جا رہا ہے. چیزیں تو وہ مولانا فضل الرحمان تیار کر کے بیٹھے ہیں. اب بس انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا تحریک تحفظ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کب اس مولانا فضل الرحمان کی اس کال کا پازیٹیو رسپانس کرتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں. اور اگر خان صاحب تک رسائی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی سینئر رہنما کی ہو جائے اور وہاں تک یہ مولانا فضل الرحمان کی بات پہنچ جائے تو دنوں کی پھر بات رہ جائے گی. لیکن جس طریقے سے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بھی سلوک ہو رہا ہے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، جذباتی آدمی ہے، نوجوان آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی سخت قسم کا فیصلہ نہ کر لیں اور وہ بھی یہ کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے، اگر وفاق ہمیں سپورٹ نہیں کرا تو پھر ہم بھی وفاق کو سپورٹ نہیں کریں، سسٹم کو سپورٹ نہیں کر رہے. لیٹس سی، اگلے آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. کل صبح سینٹ کا اجلاس بھی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ایجنڈے میں 27ویں ترمیم کا مسودہ تو نہیں آیا یا بل نہیں آیا، لیکن ضمنی ایجنڈے کے طور پر آ سکتا ہے. یہ تاج کبھی لاکھ بھائی مختلف اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامل حاصل ہو.